خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ سعد اور مفرا بہت خوش تھے۔ تبھی سعد اس سے لیے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ جبران ٹیرس پر چہل قدمی کر رہا تھا جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ لیجیے بلیک کافی۔ شام کے مقابلے میں اس کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکان تھی۔ تھینکس بھابھی، اس نے بھی مسکرا کر کہا اور کافی کا کپ تھام لیا۔ بھابھی نہیں، تم مجھے نرما بول سکتے ہو۔ چلو یہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا بند کریں اور کھل کر اچھے کھلاڑیوں کی طرح میدان میں آ جاتے ہیں۔ وہ سکون سے بولی تو جبران چونک اٹھا اور اس کی بات کی گہرائی جانچ کر اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوا۔ ویسے اگر تم مفرا کے بارے میں جانتے ہو تو میری بھی ہسٹری جغرافی جانتے ہوگے، تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ میری حقیقت سعد کے سامنے کیوں نہیں آنے دی تم نے؟ وہ اسی اطمینان سے پھر بولی تھی۔ جبران نے کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم خود سعد بھائی کے سامنے اپنے ہر گناہ اور اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتے ہوئے میری محبت، میری بیوی سے معافی مانگو، وہ بھی پاؤں پکڑ کر۔ اچھا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا سب کچھ کروں گی؟ کیونکہ میں تمہیں یہ کرنے پر مجبور کر دوں گا نرما۔ اچھا، پہلے اپنی محبت اور اپنی بیوی کو تو میرے وار سے بچاؤ۔ نرما، اسے اب تم سے خروج بھی پہنچی تو بھیانک نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا۔ ہاں، وہ تو میں ابھی بھی کر چکی ہوں، اسے مرچیوں بھری چائے دے کر۔ مرچیوں بھری چائے پی کر وہ گلا پکڑ کر دوہری ہو رہی ہوگی کیونکہ زیادہ مرچیاں بیچاری برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے جبران کی بات ہوا میں اڑائی۔ اب کہ جبران نے کپ فرش پر دھاڑ سے مارا تھا، نرما ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ اس کے قریب آیا تھا اور اتنی سی دیر میں اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے نرما میڈم تو اس کا خمیازہ بھی آج کچھ دیر بعد ہی بھگت لوگی تم اسے ایک سوئی جب ہو کر تکلیف دو گی تو بدلے میں تمہیں 1000 سوئیاں چبھنے جیسی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ جبران کے سرسراتے لہجے نے ایک مرتبہ تو اسے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ تو تھی صدا کی ڈھیٹ کہیں کی۔ وہ بولی، دیکھی جائے گی، کیا کرتے ہو تم؟ وہ اسے تپانے کو اطمینان سے بولی، جو مرضی بولو، میں تم لوگوں کا رشتہ کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دوں گی، کبھی پروان نہیں چڑھنے دوں گی، ٹوٹ جائے گا یہ رشتہ۔ اٹس نرماز چیلنج۔ ریئلی؟ اٹ ساؤنڈ نائس۔ مجھے چیلنج قبول ہے۔ جبران یہ کہتا اس پاگل عورت پر ایک نگاہ غلط ڈالتا نیچے گیا تھا، اور پھر وہ اپنے روم میں آیا جو سعد نے اس کے لیے اور مفرا کے لیے سیٹ کروایا تھا تو واقعی گلا پکڑ کر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ مفرا، کیا ہو تمہیں؟ وہ لپک کر اس کے قریب آیا اور اس کی پیٹھ رب کی۔ اسٹریٹ ہو جاؤ جلدی۔ اس نے اسے سیدھا کیا اور چپکے سے کچن میں گیا اور شہد کا جار لے آیا۔ اب جبران نے اسے شہد دیا تو کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی، مگر نرما نے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بدبختی کو آواز دی تھی، اس جلات سے الجھ کر اس کا کیا انجام ہونے والا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جبران کو معلوم تھا کہ وہ مفرا کا تماشا دیکھ کر انجوائے کرنے کے لیے ونڈو کے پاس آن کھڑی ہوئی ہے، تبھی وہ اچانک مفرا کو لے بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوا تھا۔ مفرا بھی اس کی اس حرکت پر بوکھلا گئی تھی۔ وہ بولا، میری جان، اگر معاملہ ایک کس لینے کا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، غلام حاضر تھا۔ یہ مرچی ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے سے میں ہی سانس اٹک گئی اور مرچی بھی ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ وہ لہجے کو شوخ کرتا ہوا بولا تو مفرا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ جبران نے اپنے لب اس کی شہرک پر رکھے تھے۔ وہ فوراً مچلی اور بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری جان، اب مجھے چھیڑ کر بھگتنا تو آپ کو اپنی چھوٹی سی جان پر پڑے گا ہی نا۔ نرما ونڈو سے ہٹ چکی تھی۔ مفرا بولی، مگر میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ جبران نے اس کی چھوٹی سی ناک چومی۔ وہ کانوں تک سرخ ہوئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، ابھی تو کچھ نہیں۔ اچھا، اور آپ یہ کیا بول رہے تھے ابھی؟ جبران نے اسے اس کی بھابھی کے سارا چٹھا کھول کر بیان کر دیا، جو وہ حیرت سے منہ کھولے سونی گئی پھر ہراساں ہوئی تھی۔ وہ بولی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے ڈاکٹر۔
اس کی بات پر جبران گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت جلد وہ ہم سے ڈرنے والی ہے۔ آپ کیا کریں گے ڈاکٹر اس کے ساتھ؟ میں تو کچھ نہیں کروں گا۔ ہاں مگر میرا بھوت بہت کچھ کرے گا، وہ معصومیت طاری کرتا لاپرواہی سے بولا۔ واٹ؟ اب مجھے ڈرا رہے ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیں کہ کیا کریں گے آپ؟ اوہو، اور اب تم مجھے بہکا رہی ہو میری جان، وہ اپنے لہجے کو خمار آلودہ کرتے ہوئے بولا، اور وہ جو اس کے بالکل قریب شطر بے مہار شاکنگ میکسی میں قیامت بنی بیٹھی تھی خود میں سمٹ گئی۔ جبران کا بے ساختہ کہا گونجا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ چونک کر سیدھے ہوئے تو جبران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سعد اور نرما تھے۔ سعد بولا، آؤ یار تھوڑی سی چھت پر چہل قدمی کرتے ہیں، تمہاری بھابھی بھی تھوڑا وقت مفرا کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی ہے۔ جبران اس کی بات سن کر گہرا مسکرایا، اور وہ کب سے تو یہی چاہتا تھا۔ وہ مفرا کی طرف اشارہ کر کے سعد کے ساتھ چلا گیا، اور وہ جو سہمی کھڑی تھی نرما نے اسے نفرت سے دیکھا۔ جو ہاتھ میں ڈریس لائی تھی مفرا کے منہ پر پھینکتے ہی اس کی کلائی مروڑی تھی۔ مفرا درد سے کراہ اٹھی تو وہ بولی، بڑا شوق ہے نا دلہن بننے کا، سج سور کر مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے کا۔ ارے کون سی ادائیں دکھا کر یہ کروڑ پتی ڈاکٹر کو پھنسایا ہے تم نے؟ تھوڑی سی ٹپس مجھے بھی دے دو۔ اس کی باتیں سن کر مفرا چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم بھابھی؟ آواز نیچے کرو اور کان کھول کر سنیں، اسے بھول کر بھی اپنے قریب مت آنے دینا، نہیں تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تمہارے اس خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی، سمجھی تم؟ دفع ہو جاؤ جا کر اور یہ لباس بدلو۔ نرما کی اتنی ہی دھمکی کافی تھی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی اس کے جنگلی پن پر۔ کپڑے اٹھا کر وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ نرما مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس پڑی۔ تبھی بیرونی دروازہ کھول کر جبران اندر آیا تھا۔ تم یہاں؟ نرما اس کے آنے پر چونک اٹھی تھی، مگر آتے ساتھ ہی اس نے ایک گرم تپتی آئرن اس کی کلائی پر رکھی تھی۔ نرما نے چلانے کو منہ کھولا مگر جبران اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ کلائی کے گوشت میں سے دھوئیں اٹھے تھے اور سکن جلنے کی سمیل پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ تبھی وہ بجلی کی تیزی سے اسے بیڈ پر دھکیل کر کھڑکی میں سے باہر گیا تھا، اور اسی وقت بیرونی دروازے سے سعد اور جبران اندر آئے تھے۔ نرما بیڈ میں منہ دیے حلق کے بل چلا رہی تھی۔ سعد اور جبران اس کی جانب لپکے اسے سیدھا کیا۔ یہ کیا کیا تم نے نرما؟ اندھی ہو کیا تم؟ دیکھ نہیں سکتی؟ سعد اس کی حالت دیکھ کر غصے سے بولا، یہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، اس نے جلایا ہے میرا بازو، وہ چلاتے ہوئے بولی اور جبران کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ پاگل ہو گیا تم نرما؟ یہ ابھی میرے ساتھ اندر آیا ہے اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بکواس بند کرو تم۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے جبران کو دیکھے گئی تو جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جبران آگے بڑھا اور بولا، کوئی بات نہیں سعد بھائی، مجھے چیک کرنے دے۔ تبھی گھبرائی ہوئی مفرا ڈریس چینج کیے واش روم سے باہر آئی تھی اور بولی، کیا ہوا بھابھی؟ نرما بولی، تمہارے یہ پاگل شوہر نے جلایا میرا بازو، اور اب جانے کیا ڈرامہ کر رہا ہے، سعد بھی نہیں مان رہے، وہ چلاتے ہوئے بولی اور آنسو تواتر سے بہے۔ جلن اور تکلیف تھی کہ حد سے سوا۔ سعد دانت پیستا آگے بڑھا اور اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ نرما نے مڑ کر غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی بھویں اچکا کر ایک آنکھ دبائی، جو کہ مفرا اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ جب وہ جا چکے تو جبران نے ڈور لاک کیا اور مفرا نے اس سے پوچھا، یہ آپ نے کیا ہے نا؟ کیوں؟ سعد بھائی نے کہا نا کہ میں ان کے ساتھ تھا تو اپنے بھائی کا بھی نہیں اعتبار؟ وہ بھی لاپرواہی سے بولا۔ تو مفرا نے کہا، اس سے زیادہ تو آپ ڈینجرس لگ رہے ہیں مجھے۔ جبران اس کی بات پر مسکراتا ہوا بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ رواحہ جب سے ہوش میں آئی تھی منی کے سرہانے بیٹھی بس روئی ہی جا رہی تھی۔ بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے منی کی بچت ہو گئی تھی اور اسے تھوڑی سی چوٹ لگی تھی۔ اب وہ اس وقت اپارٹمنٹ کے بجائے ابراہیم ہاؤس میں تھے۔ یہ سب چال تھی، ماہر سوہم خان کی چال۔
اس نے ایک پل کو بھی ان سے نظر نہیں ہٹنے دی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کراچی میں ان کے کون کون سے آدمی چھپے بیٹھے ہیں، اور اب اس کا ایک خاص آدمی ٹونی ان کے شکنجے میں تھا، جو ان کے لیے کام کا آدمی تھا۔ مگر ماہر سوہم خان کے لیے اس نازک لڑکی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جو مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ منی اسے کب سے سمجھائی جا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، راوی اور چناب اور سندھ میں بہانے پر تلی ہوئی تھی۔ اے سہیلی، اتنا پیار نہ دو مجھے، عادت نہیں ہے اتنے پیار کی مجھے۔ منی مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ رواحہ کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پھر بولی، جانتی ہو رواحہ، جب میں پیدا ہوئی تو ابا بہت خوش ہوئے تھے، پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی تھی اور نام منیب رکھا تھا، مگر جب میرے عقیقے پر خواجہ سراؤں نے میری حقیقت میرے اماں ابا کو بتائی تو میرے وہی اماں ابا میری جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ روز مجھے قتل کرنے کا ایک نیا منصوبہ بناتے، جو کسی طرح میری جھلی ماں ناکام بنا دیتی۔ ماں تھی نا، کیسے اپنی کوکھ جنے کو مرتے دیکھتی، مگر کب تک؟ پھر ایک دن میرے ابا مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گئے اور زندہ جلانے کی کوشش کی، مگر میری زندگی تھی جو پاشا ابراہیم نے مجھے بچا لیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ تب سے یہ ہے نا تمہارا گرین مانسٹر، وہ اپنے ساتھ رکھنے لگا مجھے، اور مجھے اپنا بھائی بنا لیا۔ دنیا نے تو مجھے بہت مارنے کی کوشش کی، مگر یہ سالہ مجھے مرنے نہیں دیتا، اس لیے تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ منی لاپرواہی سے اب تکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ اس کی کہانی سن کر رواحہ بجائے چپ ہونے کے مزید رونا شروع کر دیا اس نے۔ تو منی کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ اور وہ جو کب سے روم کے ڈور سے ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اندر آیا تھا۔ اسے منیب کا تمہارا گرین مانسٹر کہنا مزہ دے گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے رواحہ خود میں سمٹی تھی، ایک آگ تھی جو رواحہ کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ یار منیب، کیا بستر پکڑ کر بیٹھ کے ہو؟ میرے نکاح کی تیاری کون کرے گا؟ اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ اچانک بھاری اور بوجھل لہجے میں بولا تو منی کا دل بلیوں اچھل پڑا، مگر رواحہ نے پہلو بدلا تھا۔ کیا سچ؟ پھر تو میں بالکل بھلی چنگی ہوں سوہم خان، کب ہے تمہارا نکاح؟ منی اس سے پہلے کہ اپنی بات پوری کرتی، رواحہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، منی ان سے بول دے کہ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وگادی ان سے۔ وہ یہ کہتی وہاں سے بھاگ کر دوسرے کمرے میں بند ہو چکی تھی، اور اس کی بات سن کر ماہر سوہم خان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ جو ایک انجانے سے عشق کی آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا، پل پل تڑپ رہا تھا، پل پل اس کے بغیر مر رہا تھا، اور وہ یہ کیا بول کر جا چکی تھی؟ وہ جو پتھر دل میں سوراخ کرتی اسے چھلنی کر چکی تھی، اب اسے کس عذاب میں جھونکنا چاہتی تھی؟ منی بھی حق دق سوہم کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ وہ خالی نگاہوں سے دروازے کو دیکھے گیا تھا۔ ارشے، یہ کیا کیا تم نے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایش، جو ابھی ایک ضروری کام نمٹا کر اپنے روم میں داخل ہوا تھا، اروشے کو روم میں نہ پا کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ واش روم سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہ پرتجسس سا واش روم میں داخل ہوا تھا، اور وہاں جا کر اس کا دل کیا کہ اپنے ماتھے کو پیٹ لے، کیونکہ سامنے کا منظر انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ آدھا ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا، اور روشے بیبی باتھ ٹب میں گھسی پانی میں اپنی یلو ڈکلنگ چھوڑے خود بھی ڈک بن کر بظاہر تیرنے میں مصروف تھی۔ اپنے بھی یلو کپڑے بھیگ کر جسم سے چپکے ہوئے تھے، اور لگتا تھا کہ سیانی روشے بیبی نے شاور جیل بھی ٹب میں رچ کے ڈالی تھی، تبھی تو جھاگ باہر تک بکھری ہوئی تھی۔ وہ سرد سی آہ بھرتا آگے بڑھا تھا۔ رات کی گہرائی، وائٹ پیلس پر قبرستان کا سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ کم از کم فجر کو تو یہی محسوس ہوا تھا۔ وہ چاہے جتنی مرضی بہادر بنتی، مگر اب اس جن کے کمرے میں وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں سگریٹ کے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔
وہ ہمت کر کے آگے بڑھی. اس کے گلے میں ایک گلٹی سی برگ ابھر کر معدوم ہوئی تھی. کس سے پوچھ کر گئی تھی تم اس عورت کے پاس؟ ایک سرسراتی بوجھل بھاری آواز کمرے کا سناٹا چیرتی ہوئی چاروں اور گونج اٹھی تھی. وہ جو راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا اب اپنا جواب طلب کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا تھا. بکھرا حلیہ، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بال، لہو ٹپکاتی آنکھیں، سلوٹ زدہ ٹراؤزر، ٹی شرٹ. فجر نے اسے دیکھ کر ایک جھرجھری سی لی تھی. میں ریشما دادو سے پوچھ کر گئی تھی. وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولی تھی کہ آدھ فٹ کے فاصلے پر کھڑے اسے بھی بمشکل ہی اس کی بات سنائی دی. حسب معمول مہابیر نے اس کے بازو کو اپنے سخت شکنجے میں دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا. میں پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں مسز فجر مہابیر، یہ آخری مرتبہ تھا. تم اب اس سے کبھی نہیں ملو گی، کبھی بھی نہیں. تمہیں ہم میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، سمجھی تم؟ اس کی بات سن کر فجر بھی غصے سے بولی، تو ٹھیک ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں مجھے، مگر میں ملوں گی اپنی ماں سے. فجر نے رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر یہ بول کر جیسے وائٹ پیلس کی چھت اس کے سر پر گرائی تھی. وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا. کیا کہا تم نے ابھی؟ وہی جو آپ نے سنا، وہی میں نے کہا. اس کی بات سن کر مہابیر کا دماغ گھوم گیا تھا. اس کے پکڑ میں سختی آئی اور بولا، نو مسز فجر، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو. ہر مرتبہ اس عورت کی وجہ سے میں ہی کیوں اپنے رشتے کھو دوں؟ مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس بار نہیں، اس بار بالکل نہیں. اور یہ بھی یقیناً اسی کی سازش ہوگی، ہے نا؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا پاگل ہو چکا تھا. آپ غلط سمجھ رہے ہیں مہابیر، چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے. فجر اس کی پکڑ میں مچلی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ چھوڑنے کا بول کر کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے کہ اب تو وہ اس کی سانسوں پر بھی دسترس حاصل کرنا چاہے گا. کبھی نہیں مسز، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مہابیر اسے بازو میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا اور بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوا تھا. مزاحمت کرتے اس کے ہاتھ بیڈ سے لگائے تھے. یہ کیا، آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ فجر نے اس کے ہر عمل پر بے یقین ہوتے ہوئے چلا کر کہا، جس کی وحشت، شدت اور پاگل پن سے وہ ابھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی. اس کی گردن اور چہرے پر جا بجا سفر کرتے مہابیر کے ہونٹ اور شدت نے فجر کے اوسان خطا کر دیے تھے. مہابیر، چھوڑے مجھے. وہ بات نہیں پوری کر پائی تھی کہ جب مہابیر نے اسی شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا. اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ وہ چند ہی پلوں میں بے حال ہو چکی تھی، اسی لیے آنکھوں میں آنسو کی روانی آ چکی تھی. مہابیر اس کے آنسو محسوس کر کے جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا مگر اسے چھوڑا نہیں. اس کی گستاخیاں اور بے باکیاں بڑھتی چلی گئی. مہابیر، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی. تبھی وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا، پھر اٹھ کر اس سے دور ہوا تھا اور اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے. وہ جس کا پورا جسم لرز رہا تھا بمشکل اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے لگی تھی. وہ بولا، فجر، کان کھول کر سنیں. وہ عورت اگر سمجھتی ہے کہ یہ آخری رشتہ بھی مجھ سے چھین لے گی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، یاد رکھنا یہ بات. فجر بولی، مہابیر، آپ سچ نہیں جانتے، میری ماں بے قصور. شٹ اپ فجر، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ بھی نہیں. آخری بار بول رہا ہوں کہ میری پرمیشن کے بغیر اس روم سے مت نکلنا، نہیں تو تمہیں امریکہ لے جانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا. اس لیے یہ لاسٹ وارننگ ہے. وہ یہ کہتا ہوا وحشت زدہ سا اپنا والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. فجر بے بسی سے اپنے لب کچل کر رہ گئی. اروشے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایشان نے غصے سے اسے پوچھا تو وہ بولی، اوف ایش، تم تو ایک دم بدھو ہو. میں روشی بیبی تھوڑی ہوں
میں تو ایک ڈک ہوں اور دیکھ نہیں رہے کہ میں واٹر میں اتنی ساری ڈکس کے ساتھ سوئمنگ کر رہی ہوں۔ وہ مچھلی بنی تیرتی ہوئی چلا کر بولی، ہاں، اور اگر اس ڈک کو ٹھنڈ لگ گئی تو؟ وہ گھٹنوں کے بل باتھ ٹب کے کنارے بیٹھ کر اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتا ہوا بولا، اوہ نو، یہ تو ڈک نے سوچا ہی نہیں۔ اور اسے اب کچھ پریشان ہوئی۔ اچھا تو اب سوچ لو ڈک میڈم، اور اس اپنے جوڑی دار میل ڈک پر رحم کھاؤ، کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ اب اس کی گال کھینچتا ہوا بولا۔ اسے اس پر اس قدر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا کہ اپنی ڈک بیبی روشے بیبی پر کہ وہ جھلا کر رہ گیا۔ میں نے کیا مجھے تو میری ان ڈکلنگ نے کہا تھا کہ چلو سوئمنگ کرتے ہیں، تو میں نے کہا یس، بٹ ایش اب مجھے واقعی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ ایش بولا، تو کس نے کہا تھا خود کو سچ مچ ہی ڈک سمجھ لو؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے باہر نکالنے لگا، مگر جب وہ باہر آئی تو ایش کا بھی توازن قائم نہ رہ پایا تھا، کیونکہ روشے نے شاور چپل کا ہی اتنا کباڑا کیا تھا کہ جھاگ سے باہر تک پھسلن بن چکی تھی، اور پھر پہلے ایشان اور اس کے اوپر روشے باتھ ٹب میں جا گرے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ایشان نے روٹھے پن سے اسے گورا، لو اب ایش بھی ڈک بن گیا، یس۔ روشے اس کے سینے سے لگی اب بھی ہنس رہی تھی۔ جسم سے چپکی یلو فراک، اس کا حسن ایشان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ دعا کرو ایش اس سچویشن میں عمران ہاشمی نہ بن جائے۔ وہ سر سی آہ بھر کر اس کے گداب لب سے ہلاتا بولا۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی اور بولی، ڈک تو سوئمنگ کرتا ہے، عمران ہاشمی کیا کرے گا؟ وہ کس کرے گا آپ کو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تو اس نے کہا، ایش مجھے بھی عمران ہاشمی بننا ہے، مجھے بھی کس کرنی ہے جلدی سے۔ روشی بیبی کے شوشے پر ایشان پھر حیرت زدہ رہ گیا اور پھر بڑبڑایا، ہاں تو پھر کرو کس کافر کو انکار ہے؟ واٹ؟ کیا کہا ایش نے؟ میں نے کہا کہ بن جاؤ عمران ہاشمی اور ایش کو کس کرو۔ وہ اب بھی سکون سے بولا تو روشی بیبی نے اپنے نرم لب اس کی پیشانی پر رکھے اور ایشان نے دائیں گال آگے کیا کہ دائیں گال کو چوما اور وہ آنکھیں بند کیے پھیلتا گیا اور بایاں گال آگے کیا۔ نو ایش، روشی بیبی کو یہ تمہارے ہیئرز چبھ رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو ایشان ہنس پڑا۔ اندازہ نہیں تھا کہ اپنی ہلکی بڑی ہوئی بیئرڈ اسے زندگی میں کبھی اتنی بری لگے گی جس سے وہ بے تحاشا ہینڈسم لگتا تھا۔ اوکے رائٹ، ناؤ اٹس مائی ٹرن، وہ اطمینان سے بولا۔ تو وہ بھی سکون سے اسٹیچو بن کر باتھ ٹب میں اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ اوکے ایشان، اٹس ناؤ یور ٹرن۔ ایشان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر دائیں گال پر اور پھر بائیں پر۔ رائٹ روشی بیبی۔ اس سے پہلے کہ ایشان کا دل مزید بے ایمان ہو جائے وہ بولا، اٹھو۔ پھر وہ اسے لیے فوراً باتھ ٹب سے باہر نکلا۔ اب گیزر آن کر کے نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے اسے کھڑا کر کے شاور جیل اتاری اور بولا، 1 منٹ ادھر رکو، اب ہلنا مت ادھر سے۔ ایشان اسے ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے اپنی شرٹ اتارتا باہر آیا، ڈریسنگ سے اس کا ڈریس لیا اور پھر واش روم پہنچ گیا۔ یہ لو روشی بیبی، یہ چینج کرو ڈریس۔ بٹ ایشان، ایش، نو، علیزی آپ نے بولا تھا روشی بیبی گڈ گرل ہے، وہ اپنا ڈریس خود چینج کر لیتی ہے۔ میں ادھر ڈور میں کھڑا ہوں، چلو جلدی سے چینج کر کے باہر آؤ، ہری اپ۔ وہ اسے ڈریس دے کر فوراً باہر آیا تھا۔ کچھ دیر لگی مگر وہ پھر چینج کر کے باہر آ گئی تھی، فیروزی ٹی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں۔ ایشان نے اس کے گھنے لمبے بال ٹاول میں لپیٹے اور بولا، ادھر بیٹھو، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں، پھر تمہارے ہیئر ڈرائی کروں گا، اوکے؟ روشے نے شرافت سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ایشان واش روم میں گیا اور چینج کر کے آیا اور پھر اس کے بال سکھائے۔ پھر دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ ایشان نے اسے میڈیسن دی۔ ابھی وہ پھر سے اپنے ڈال ہاؤس کی جانب بڑھی کہ ایشان نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ ایش پلیز لیٹ می گو، مجھے کھیلنا ہے ابھی۔ نو روشی بیبی، بالکل نہیں، اب سونا ہے بس، کیونکہ صبح ہم نے ہاسپٹل جانا ہے۔
ایشان نے اسے کہا تو اس نے ایک برا سا منہ بنایا، مگر پھر ایشان کے سینے پر رکھ کر وہ بہت جلد ہی نیند کی وادی میں چلی گئی تھی۔ ایشان آج کی کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جے کے نے اسے ایک ایڈریس پر بلایا تھا، وہ وقت پر وہاں پہنچ بھی گیا تھا، اور پھر پلان کے مطابق اس نے اس عورت کا بازو چلایا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کر اس نے جو اس عورت کے منہ سے باتیں سنی تھی، جو وہ اس کی بھابھی سے بول رہی تھی، اس نے ایشان کو آگ لگائی تھی، اور موقع ملنے پر اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر نرما کو سزا بھی دے ڈالی تھی، اور پھر وہاں سے چلا آیا تھا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے ایشان بھی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح سے کافی سکون تھا گھر میں۔ مفرا نے ہی سب کا بریک فاسٹ بنایا تھا۔ نرما نے اپنے کمرے سے نکلنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ واقعی اب اس شخص سے خوف زدہ ہوئی تھی کہ اس نے جب اسے اپنا ہاتھ جلاتے دیکھا تو وہ اسی وقت ساتھ کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو چکی تھی کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ باہر وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ مفرا، بھابھی کی ٹرے ریڈی کرو اور انہیں بریک فاسٹ میں خود دے کر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر سعد بولا، تھینکس یار جبران، تم نے رات مائنڈ تو نہیں کیا، وہ جانے کیا کیا بکواس کرتی رہی، تم بہت اچھے ہو جبران۔ سعد تشکر کے احساس سے بولا تھا۔ مفرا نے کن اکھیوں سے اس بندے کو دیکھا جس کے چہرے پر یہ نرم سی مسکان نرما کے سامنے آنے پر جانے کیوں اسے شیطانی سی لگتی تھی۔ مفرا نے اسے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے دی تو اسے لیے اس کے کمرے تک آیا اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ نرما نے آنے والے کو دیکھا جو ناشتے کی ٹرے لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر اپنے موبائل فون پر چپکے سے ویڈیو ریکارڈنگ آن کرنا نہیں بھولی تھی۔ اوہ نو، ڈرنے کی ضرورت نہیں بھابھی، فی الحال میں کچھ نہیں کروں گا، اور رہی بات رات کی تو وہ محض تمہارے ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر اسے ایک سوئی بھی چبھے تو جتنی تکلیف دو گی بدلے میں تمہیں 1000 سوئیاں جتنی تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ تو نمونہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے جلے بھنے بازو کی صورت میں، کیونکہ تم نے اسے جلن دی تو تم نے تو جلنا ہی تھا نا پھر۔ وہ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا بولا تھا، یہ تم نے کیا نا، وہ تم ہی تھے نا، ہے نا، جس نے میرا بازو چلایا۔ نرما چلاتے ہوئے بولی، ہاں میں تھا بھی اور نہیں بھی۔ ہاں اس لیے کہ میں نے تمہارا بازو چلایا، اور نہ اس لیے کہ میں تو ساتھ بھائی کے ساتھ تھا، تو ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ میرا ہمزاد ہو سکتا ہے یا پھر میرا بھوت۔ جبران نے اسے اطمینان سے ڈراتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، خیر میں یہ کہنے آیا تھا کہ میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تو میری بیوی سے 20 فٹ کے فاصلے پر رہنا، نہیں تو مجھے جانتی ہو نا تم۔ اور اس غلط فہمی میں تو ہرگز مت رہنا کہ تم کچھ بھی کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ یاد ہے نا کہ میرا بھوت اور میرا ہمزاد بھی ہے، اس نے آنکھ دبا کر کہا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ نرما جو ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی، خباثت سے ہنسی اور حقارت سے اس کی پیٹھ کو گھورا، جو دروازے پر اچانک کھڑا ہو گیا تھا جیسے کچھ یاد آیا ہو اسے۔ وہ پھر پیچھے مڑا اور بولا، ہاں اور نرما، ویسے اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ 7 بھائی تک نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے اپنے دماغ چلانا بند کرو۔ وہ یہ کہتا اسے ہکا بکا چھوڑ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ موبائل میں وہ ویڈیو چلانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام تھی۔ وہ ویڈیو چل ہی نہیں رہی تھی، ایسے جیسے اس موبائل پر کسی اور کا کنٹرول ہو چکا ہو۔ اب تو واقعی نرما میڈم کے یہ سوچ کر دانتوں تک پسینے چھوٹے تھے کہ یہ ہے کیا بلا، کون ہے بھائی یہ؟ اگلے دن شفا کامران دعا کرتی وائٹ پیلس میں داخل ہوئی تھی کہ کم از کم اس بدتمیز، بد دماغ، بد زبان بندے سے تو ہرگز اس کا سامنا نہ ہو۔ اس نے تو آج پنکی کی 5 چھوٹی چھوٹی شاگردوں کو، جو مشکل 13 یا 14 سال تھی، ان کو پڑھانا تھا۔ وہ اندر سب سے مل کر انہیں لیے پچھلے لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شفا بھیانک بھاری آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آریان بیزار سا منہ بناتا اپنے روم سے باہر آیا تھا۔ ایک تو کوئی اسے اس پیلس سے باہر نہیں جانے دے رہا تھا، دوسرا اس کی کسی مقصد کے تحت بنائی گئی گرل فرینڈ میرین نے اس کی جان کھائی ہوئی تھی۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا وہ تو گلے ہی پڑ گئی تھی کہ اسے بتائے بغیر کیوں گئے۔
کس لیے گئے اور کیا کرنے گئے تھے، اور نہ جانے کیا کیا اس کے سوال تھے۔ اب بھی وہ مسلسل بجتی بیل سے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ تبھی وہ برے برے منہ بناتا فون یس کر کے کان کو لگا کر بولا۔ شفا جو کہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، ایک بھاری اونچی آواز نے بری طرح ڈسٹرب کیا تھا اسے۔ وہ کہہ رہا تھا، او نو نو بیبی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس نے ایموشنل بلیک میل کر کے یہاں بلایا ہے شادی وادی کروانے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں پر صرف گھومنے آیا ہوں اور جلد ہی تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر شفا کا دماغ گھوم اٹھا تھا۔ جاہل انسان، بھلا پبلک پلیس پر بھی یہ باتیں کرنے والی تھی؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تو روٹھی گرل فرینڈ کو منانے کا تو اپنے روم میں سکون سے بیٹھ کر منائے۔ شفا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ آریان بولا، یار سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں کروں گا میں شادی یہاں، ٹھیک ہے؟ نکاح بھی نہیں کروں گا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس کی باتیں سن کر اب تو شفا کا عمران کے پارے نے اپنی آخری حد کو چھوا تھا۔ غلطی کی تھی آریان نے، جانے انجانے سے ڈسٹرب کر کے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹھیک آریان کے پیچھے فون کے بہت پاس تقریباً چلا کر بولی تھی، ہے آریان ڈارلنگ، چھوڑو بھی اس بچ کو، وضاحتیں دینا بند کرو، ٹائم ویسٹ مت کرو ہنی، چلو ابھی نکاح کی کتنی شاپنگ رہتی ہے۔ اس کے شوشے پر آریان ہکا بکا آنکھیں پھاڑے اس پاگل لڑکی کو دیکھے گیا، کیونکہ میرین نہ صرف اس کی یہ باتیں سن چکی تھی بلکہ فون بھی بند کر چکی تھی، جبکہ وہ اب ہاتھ جھاڑتی اپنی پونی جھلاتی اطمینان سے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ آریان غصے سے اس کے سر پر پہنچا تھا۔ ہے یو انڈونیشین چھپکلی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ کرنے کی؟ اور یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ اپنے مقصد کے کتنے قریب تھا، جب اس پاگل لڑکی کی وجہ سے اب اسے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یو وائٹ چلکوزے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں انہیں پڑھا رہی ہوں اور تم ہمیں ڈسٹرب کر رہے تھے، اور ویسے بھی پرائیویٹ باتیں اپنے روم میں کرتے ہیں، نہ کہ پبلک پلیس پر۔ وہ اس کے جواب میں اطمینان سے بولی، تم مجھے یہ بول بھی سکتی تھی چمگادڑ کہیں کی۔ وہ اسے اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ تو وہی تو کیا میں نے، بول دیا سب کچھ میل چمگادڑ۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پڑا کر بولی تو آریان کا دل کیا کہ اس کا گلا دبا دے۔ اس سے پہلے کہ غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا، وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، مگر بدلہ لینے کا دل میں پختہ ارادہ باندھ لیا تھا اس نے۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا رواحہ کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس دشمن جاں ظالم شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے اس سے، تبھی تو پلٹ کر آیا بھی نہیں یہاں۔ اب بھی رات گہری تھی اور چاروں اور سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا ایک گہرا راج تھا۔ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی طبیعت بیزار ہو چکی تھی۔ جب بے تحاشا اکتا کر وہ بستر سے اٹھی تھی، اس کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی، اسے دھم گھٹتا سا محسوس ہوا تو قدم خود بخود سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ چھت پر آئی تو ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ انرجی سیور بلب کی مدھم سی روشنی چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آ کر ٹیرس کے پاس کھڑی ہوئی اور اس کا ذہن و دل پر بس ایک ہی شخص سوار تھا۔ اب تو ہر آتی جاتی سانس میں بس ایک ہی نام پرویا تھا اس نے، کہ اپنی سانسوں سے بھی رواحہ کو ماہر سوہم خان کی ہی خوشبو آتی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پر اس قدر سوار تھا کہ اب بھی اسے جیسے خود میں سے اسی کی خوشبو آ رہی تھی۔ تبھی اس نے آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو محسوس کیا تھا، مگر اپنے پیچھے جانی پہچانی آہٹ پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ میری زندگی تیرا پیار، تو قریب میرے دل کے، یہ نصیب میرے دل کے، سوہنیا تیرا پیار۔ گہری رات، سناٹا، تنہائی اور چھت کی ریلنگ کے قریب کھڑے وہ نفوس جن کی دھڑکنیں عشق کی تال پر محو رقص کرتی ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ رواحہ جیسے اپنی جگہ پر منجمد ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان دونوں کو چھو کے گزرتے محبت کی خوشبو چاروں اور بکھیر رہے تھے۔
وہ دونوں خاموش تھے، بس ایک دوسرے کی موجودگی، دھڑکنیں اور خوشبو روح تک محسوس کر رہے تھے۔ اب وہ دھیمے قدموں سے چلتا بالکل اس کے روبرو آیا تھا۔ کئی پل ایک دوسرے کی نگاہوں سے روح میں اترتے گزرے تھے۔ وہ بولا، میں نے لاکھ کوشش کی تم سے دور رہنے کی، مگر رہ نہیں پایا۔ یہ میرے عشق کی انتہا سمجھو یا جنون کی حد کہ تمہیں پائے بغیر اب شاید چین سے مر بھی نہ پاؤں میں۔ جس دن تمہارے لبوں سے انکار سنا تو میں نے تہیہ کر کے گیا تھا کہ اب نہیں آؤں گا واپس، تمہارے بغیر مر نہیں جاؤں گا، مگر آج جب تمہارے بغیر واقعی مرنے لگا تو چلا آیا۔ اب مجھے انکار کی وجہ جاننی ہے، بتاؤ کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تم؟ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوہم خان، میں کہاں سے آئی ہوں، کدھر رہی ہوں۔ ماہر سوہم خان کو اس کی چالاکی پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ وہ اصل بات اسے چھپا گئی تھی اور ایک سٹوپڈ سا بہانہ گڑ گئی تھی۔ وہ بولا، اگر میں یہ کہوں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں تو؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم کہاں رہی ہو، کس شخص نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا ہے، تم کیسے رانی بائی کے پاس پہنچی تھی، میں یہ سب جانتا ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم رانی بائی کے پاس رہنے کے باوجود چندہ نہیں بن پائی۔ تم صرف میری ہو روح، تمہیں صرف میرا ہونا ہے اور تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو۔ سوہم اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اب اسے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے رواحہ نے بے تحاشا بے بسی کے احساس سے اپنے لب کاٹے اور اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ اگلی صبح رواحہ کی آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی، مگر آنکھ کھلتے ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس کے کپڑے ایک بیگ میں رکھے ہوئے تھے اور پورے بیڈ پر سرخ اور اورنج کمبینیشن کا برائڈل ڈریس جیسے پھیلا پڑا تھا، ساتھ ہی میک اپ کا سامان اور دیگر چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے منی کو آوازیں دے کر بلایا اور پوچھا، یہ کیا ہے منی؟ یہ سب تمہارے نکاح کے لیے ہے رواحہ، آج تمہارا نکاح ہے میرے بھائی سوہم خان سے۔ منی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاں تو ٹھیک ہی بول رہی ہوں، سچی سب تیاریاں مکمل ہیں اور آج سوہم کے پیرنٹس نے بھی آنا ہے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے، اس لیے اب جلدی سے اٹھو، ہم نے وائٹ پیلس بھی جانا ہے۔ مگر منی، میں نے یہ شادی نہیں کرنی۔ منی نے بے بسی سے اسے اور ان کی نکھیوں سے اندر آتے ماہر سوہم خان کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر حسب معمول اس گرین مانسٹر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ روم میں آ کر اس نے منی کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ باہر چلی گئی۔ پھر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا اور بولا، روح، ہماری شادی ہو کر رہے گی اور تم انکار مت کرو۔ میں پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں، یہ سب دوبارہ نہیں کہوں گا۔ چپ چاپ سامان اٹھاؤ اور چلو ہمارے ساتھ۔ نکاح ہونے تک اگر اب بھی تمہارے منہ سے میں نے انکار کا لفظ سنا تو تمہیں شوٹ کر کے میں خود کو بھی گولی مار دوں گا۔ فی الحال جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، بعد میں بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ ابھی ٹائم نہیں ہے اور مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، لہٰذا جلدی اٹھو۔ وہ یہ کہتا ہوا لاپرواہی سے باہر گیا تھا۔ پھر منی نے آ کر اس کا سارا سامان پیک کیا اور وہ روتی بلکتی ہوئی سامان سمیت جا کر سوہم کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ سارے راستے گاڑی میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں، مگر وہ شخص پتھر بنا بیٹھا رہا، کیونکہ آج اگر وہ ذرا سی بھی نرمی دکھا دیتا تو روح نے اس کی اور اپنی جان یوں ہی سولی پر لٹکائے رکھنی تھی۔ وائٹ پیرس کی رونقیں لوٹ آئی تھی، سب لوگ تیار تھے۔ عروشے کے لیے ایشان بہت ہلکا پھلکا ڈریس لایا تھا، فجر نے اسے تیار کیا تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پورے لاؤنج میں اچھلتی کودتی پھر رہی تھی، سب اس کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے، خاص کر فجر نے خود کو اسی میں گم کر لیا تھا۔ ایشان کے ساتھ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ اب بھی وہ صبح سے اس سڑیل بلا سے بچنے کے لیے عروشے کے پاس ہی تھی اور ایشان کو بول دیا تھا کہ وہ فجر کو تیار کر کے خود بھی اسی کے ساتھ ہی تیار ہو جائے گی۔ ماہبیر 2-3 چکر روم کے لگا چکا تھا، مگر وہ صبح سے اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ غصے میں جھنجھلا رہا تھا۔ رواحہ کو پنکی نے گھیرا ہوا تھا، شہر کی ٹاپ کی پارلر والی بلائی گئی تھی اسے تیار کرنے کو۔
امریکہ سے کبیر، زمل، سوہم اور روحا بھی پہنچ چکے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک طویل عرصے بعد ایک الگ ہی خوشی اور ایک الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی۔ جبران بھی موجود تھا مگر مفرا کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ ابھی اس کا مینٹل سٹیٹ ابھی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اتنی اچانک یہ سب کچھ کرتی اور اس کی فیملی کو قبول کرتی۔ وہ مکمل جے کے کی نگرانی میں تھی اور ابھی تک تو کافی شانتی ہی تھی اور نرما نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی۔ پھر سب لوگ تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ پنکی کی شاگردوں نے ابھی سے ادھم چوکڑی مچا رکھی تھی۔ مہابیر اور جے کے ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ مہابیر کی نگاہیں کسی کی تلاش میں تھی۔ روٹ کر ہم انہیں بھول جانے لگے، وہ ہمیں اور بھی یاد آنے لگے۔ ہم نے دل سے کہی اپنی مجبوریاں دل کو، لیکن یہ سارے بہانے لگے۔ آخر اس کی آنکھوں کو من چاہا منظر دکھائی دے ہی گیا۔ وہ سراپا قیامت بنی، یوں اس کے سامنے آئی کہ نگاہ پھیرنا تو دور، پلکیں جھپکانا تک ناممکن سا لگ رہا تھا۔ دل سینے میں نہیں، جیسے کانوں میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا تھا۔ وہ اس وقت قیامت لگ رہی تھی۔ شاید وہ پہلی مرتبہ تیار ہوئی تھی، اس لیے اسے اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ رحاب سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے خود کو کسی کی پگھلاتی نگاہوں کے حصار میں مقید پایا تو نگاہ بے اختیار اٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی تو فجر نے فوراً سے پہلے نگاہیں پھیر لی کہ کہیں دل کا چور آنکھوں میں نہ دکھائی دے۔ کتنا مشکل تھا اس شخص سے نفرت کرنا، اب تو یوں لگتا تھا جیسے روم روم میں بس چکا ہے وہ۔ ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم، ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹی ٹھکانے لگے۔ ان سے ایک پل میں کیسے بچھڑ جائیں ہم، جن سے ملنے میں شاید زمانے لگے۔ فجر کی آنکھیں نم ہوئی تھی، تبھی وہ منظر عام سے غائب ہوئی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے پہنچ چکے تھے اور دلہن بھی تیار تھی۔ ماہر سوہم خان اپنے روم سے تیار ہو کر نکلا تھا اور وہ بالکل شہزادوں جیسی آن بان میں وہاں آیا تھا۔ سبھی نے اسے دیکھ کر ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ تبھی روحا اور رحاب لرزتی کامتی رواحہ کو باہر لے کر آئی تھی۔ وہ شاید اب بھی رو رہی تھی۔ ماہر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ نکاح کی شروعات ہوئی اور بہت جلد ہی سب کچھ طے پا گیا۔ لاؤنج میں مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی تھی۔ سوہم اپنے بیٹے کے پاس آیا تھا جس کی ماں چوٹ، بیماری اور پھر کومے میں جانے سے اسے گرین ماسٹر بنا دیا تھا۔ بڑے چھپے رستم نکلے یار، بڑا میدان مار لیا۔ سوہم نے آنکھ بند کر کے چھیڑا تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، پلیز ڈیڈ، اب آپ شروع مت ہو جانا۔ اس نے دوسری جانب دیکھا جہاں رواحہ میڈم ساس کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی، جیسے کوئی چھوٹا سا چوزا چیل کے ڈر سے ماں کے پروں میں دبک جاتا ہے۔ اسے خواہ ہنسی آئی تو دانتوں تلے لب دبا لیے۔ ہاں، گرین ماسٹر ہنستا بھی ہے، وہ بھی اپنی برائڈل کو دیکھ کر، مجھے تو آج پتا چلا۔ سوہم نے اپنے بیٹے کو چھیڑا تو ماہر نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ سوہم تو ہٹ نہیں رہا تھا چھیڑنے سے۔ ماہر نے نوٹ کیا تھا کہ وہ مسلسل روئی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سر سی آہ بھری اور منی کو اشارہ کیا تو منی اسے وہاں سے اس کے روم میں لے جا چکی تھی۔ آج وائٹ پیلس کی رونقیں اور سجاوٹ ہی الگ قسم کی تھی۔ پورے وائٹ پیلس کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ نکاح وغیرہ ہو چکا تھا اور دلہن دولہے کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ سبھی لوگ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ آج تو سوہم، پاشا اور کبیر نے ان پر نوٹوں کی برسات ہی کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر کے مزید ہلے گلے کے بعد بڑے لوگ سب اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ سب گرین ماسٹر کو مزید تنگ کرتے، وہ سب کو پرے دھکیلتا اپنا فون کان سے لگائے باہر جا چکا تھا۔ اتنے میں ایشان کو آج ایک شرارت سوچی تھی۔ وہ جو مہابیر کو دیکھ رہا تھا، بار بار فجر کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کا پیچ اپ کرانے کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا تھا، اور اس شرارت کی ملی بھگت میں جے کے اور آریان بھی شامل ہو چکے تھے۔ تبھی انہوں نے سافٹ ڈرنک کے گلاس میں ایک طاقتور نشہ آور ٹیبلٹ ڈال دی تھی۔ فجر بھابی، ایشان نے اسے آواز دی جو اپنے روم کی جانب جانے لگی تھی۔ وہ بولی، جی۔
عشاء نے کہا، بھابھی یہ ڈرنک اپنے ہبی کو دے دیں، انہوں نے منگوائی ہے۔ عشاء نے کہا تو وہ حیرت کا شکار ہوئی۔ مہابیر جو دور بیٹھا یہ سب کارروائی دیکھ رہا تھا اور ان کے کرتوت بھی دیکھ چکا تھا۔ کاش انہیں بول پاتا کہ بیٹا جہاں سے تم لوگوں نے یہ سب سیکھا ہے نا، وہاں کا پرنسپل آج بھی میرے پاس ٹیوشن لینے آتا ہے۔ ابھی تو شعلہ جوالہ سے نمٹنا تھا جو ڈرنک لیے لمحہ بالمحہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ آج تو اسے زہر بھی پلاتی تو مہابیر آنکھیں بند کر کے پی لیتا، مگر یہ ڈرنک پی کر وہ جانے کیا کچھ کر گزرتا۔ یہ آپ نے منگوائی تھی ڈرنک؟ وہ جھجکتی ہوئی اس کی نگاہوں سے خائف ہوتی جلدی سے اس کی جانب ڈرنک بڑھا کر وہاں سے جانے کو پر تول رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ، عیش کو جا کر واپس دو۔ بولو میں نے کہا ہے کہ نہیں چاہیے، یا اروشے کو جا کر پلا دو۔ وہ اطمینان سے بولا تو فجر کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ خود ہی ماں کر شاید اب اس کے ہاتھ سے نہیں لے رہے تھے، یہ سوچ کر ہی وہ کراہ اٹھی اور اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ واپس مڑی مگر جانے کے بجائے ایک سائڈ آئی اور سوچنے لگی، کھڑوس کہیں کا، سڑیل اکڑو کہیں کے، میں کون سا مری جا رہی ہوں سرو کرنے کے لیے۔ اس نے گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں وہ ڈرنک پی لی۔ مہابیر جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا ابھی کچھ سمجھتا کہ وہ گلاس خالی بھی کر چکی تھی۔ ایش، جیکے اور آریان بھی اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر فجر کو وہ گلاس خالی کرتے دیکھ کر ان کے ہوش اڑے تھے۔ یقیناً اب حشر خراب ہونے والا تھا فجر کا۔ اب وہ جہاں کھڑی تھی زوردار کہکہے لگانا شروع ہو چکی تھی۔ سٹاپ اٹ! وہ چلا کر بولی تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لاؤنج کے بیچ آئی اور بولی، مجھے بھی ڈانس کرنا ہے، میوزک لگاؤ۔ منی نے اس کی بات پر فوراً گانا لگایا اور وہ منی کے ساتھ ساتھ ہاتھ ڈالے بنگڑا سٹائل میں ڈانس کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر آریان اور ایشان بھی آ کر ہونٹیں کرتے اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگے تھے۔ روشے بیبی بھی ان کے ساتھ ڈانس میں مصروف تھی۔ شیلا اور اس کی شاگردیں بھی ڈانس کر رہی تھیں۔ تبھی اچانک فجر کو کسی نے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مہابیر نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ سب نے یہ منظر دیکھ کر شور مچا کر وائٹ پیرس سر پر اٹھا لیا تھا۔ مہابیر اس کے ساتھ دھیمے دھیمے رقص کرتا اسے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تھا۔ فجر نے بھی خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سب نے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ خجل سے ہو کر اسے بازو میں بھر چکا تھا۔ سب کی ہلڑ بازی کے باوجود وہ اسے لیے اپنے روم میں آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے ڈور لاک کیا۔ تازہ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا پورا کمرہ۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا آگے بڑھا۔ اس قدر فسوں خیز ماحول تھا کہ وہ بن پیے ہی مدہوش اور بے خود سا ہوا تھا۔ آگے بڑھا تو بیڈ کو چھپاتی گلابوں کی جھالریں اور بیڈ کے بیچوں بیچ مارش میلو برائیڈل صاحبہ تکیے پر اوندھی لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس کے لب اپنے آپ گہرا سا مسکرائے۔ وہ بیڈ کے ایک سائڈ پر آ کر نیم دراز ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح گٹھڑی اپنے آپ میں سمٹی تھی، مگر سیدھے ہونے کی زحمت اب بھی نہیں کی تھی۔ سوہم نے جذبات سے بھرپور بوجھل آواز میں اسے پکارا، روح! وہ بولی، خبردار مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی آپ نے تو بات مت کریں مجھ سے۔ اس کی بات سن کر ماہر سوہم خان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ وہ بولا، تو اور کیا کروں میں؟ مجھے کیا پتا، بس مجھ سے بات مت کریے۔ روح، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ مجھے چھیڑنے کی کوشش مت کریے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں تو تمہیں چھیڑ تو نہیں رہا۔ پلیز مجھے تنگ مت کریے۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں تمہیں؟ ہاں، میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا۔ اتنا بڑا الزام میری جان کہ میں نے تمہیں تنگ کیا اور چھیڑا ہے۔ جانتی ہو نا تنگ کرنا اور چھیڑنا کسے کہتے ہیں؟ اب کی بار اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیا تو وہ بے حد بوکھلا چکی تھی۔ رونے سے سرخ پڑا چہرہ اور چھوٹی سی ناک، نرم و گداز خوشبو میں بسا نازک وجود۔ ماہر کی نگاہوں کی تپش نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ ہاں، اب تم بول سکتی ہو کہ میں نے تمہیں چھیڑا۔ وہ اس کے قریب بے حد قریب ہوتا ہوا بولا تو رواحہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔
ماہر نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تو رواحہ کی سانس اٹک گئی۔ کچھ پل ایسے ہی گزرے، جب رواحہ کی جان جسم سے نکلنے لگی تو وہ مچل کر اس کی گرفت سے آزاد ہوئی اور لمبے لمبے سانس کھینچ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ وہ پھر اب رو پڑی تھی اور بولی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے الزام پر گہرا مسکرایا اور بولا، اور کچھ؟ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور آپ نے مجھے دھمکی بھی دی۔ ہاں، اس کے لیے سوری۔ نو، میں ناراض ہوں، اور خبردار جو مجھ سے بات کی آپ نے۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر اس رخ موڑ چکی تھی۔ مگر میں اپنی جان کو منا لوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ مگر ابھی نہیں، ابھی میرا منانا تم افورڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی برداشت کر پاؤ گے، اس لیے سو جاؤ۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو رواحہ کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی اور فوراً سے پہلے یوں ہی چینج کیے بغیر وہ لیٹ گئی۔ پاس بیٹھے گرین مانسٹر نے اس کی پھرتی پر دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ آج جو فون کال آئی تھی اس نے اسے ہلکا سا ڈسٹرب کیا تھا اور اب وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری جانب مہابیر فجر کو لیے اپنے روم میں داخل ہوا تھا اور اس نے پاؤں سے ڈور لاک کیا تھا۔ کمرے میں آ کر فجر نے شور مچا دیا اور بچوں کی طرح اس کے بازو میں مچلنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، میں نے باہر جا کر ابھی اور ڈانس کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ اس روم میں تو بالکل نہیں رہنا۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا؟ مہابیر نے اسے نیچے اتارا اور کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ وہ بولی، کیونکہ آپ بہت بہت سڑیل ہیں، آپ جانتے ہیں؟ آپ ایک سڑیل، اکڑو اور کھڑوس قسم کے انسان ہیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور کچھ؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے برے ہیں اور میں کتنی اچھی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور مہابیر کے پیروں پر اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ فجر سے زیادہ تو اس کا لہجہ خمار آلود تھا، جو بن پیے ہی بہک چکا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ فجر نے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بھی جانتا ہوں میری جان، اور تم جانتی ہو کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ مہابیر نے اس کا ڈھلکتا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ پھر آپ نے مجھے مارا کیوں؟ فجر نے نشے میں جھولتے ہوئے بے پر کی اڑائی تو وہ بولا، میں نے کب تمہیں مارا؟ تو کیا کیا تھا آپ نے پھر؟ میں نے بس پیار کیا تھا۔ کیسے؟ وہ پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی اور اس سے پوچھ بیٹھی تو وہ بولا، ایسے۔ مہابیر اس کے اوپر جھکا تھا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حقیقت اور محبت سے چوم رہا تھا۔ پھر اس کی گردن پر جا بجا اس کے پرتپش لب اپنی چھاپ چھوڑنے لگے۔ فجر نے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ رکھی تھی۔ مہابیر بھی مدہوش سا ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو سے اپنی سانسیں معطر کر رہا تھا۔ وہ چند پلوں میں ہی بے حال ہو چکی تھی اور اس کا کالر مٹھیوں میں جکڑ کر مچلی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ بولا، اب کیا ہوا؟ ہاں، پیار کرنے دو نا مجھے۔ نہیں، آپ مجھے… وہ کچھ بھی کہہ نہیں پا سکی تھی۔ اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے تو مہابیر نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس نے دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ اب بس ہو چکی تھی مہابیر کی، تبھی اسے بازو میں بھر کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر جھکا تھا اور پھر پور پور سے اپنی محبت میں بھگونے لگا۔ اپنے عشق کی داستان اس کے وجود پر رقم کرنے لگا۔ اور فجر نے بھی مہابیر کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے، یوں جیسے خود سپردگی کا عالم ہو۔ رات گہری اور خاموش تھی، مگر فجر کی چوڑیوں کی مانی خیز سی کھنک کمرے میں گونجتی رہی۔ آج ان کے ملن پر دھڑکنوں نے بھی ایک ہو کر محبت کی خوشبو سے تال میل بنائے رکھا تھا۔ آج وہ دونوں ایک ہو گئے تھے اور مکمل ہو چکے تھے۔ مہابیر کے برسوں کے تڑپتے بھڑکتے دل پر اس کی محبت کی نرم پھوار پڑی تو روح تک میں سرشاری اتر آئی تھی۔ جبران رات 11 بجے کے قریب وائٹ پیلس سے نکلا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور آپ گاڑی میں بیٹھ کر سب سے پہلے اپنی گود میں موجود لیپ ٹاپ آن کر کے جو اس گھر میں کیمرے لگائے تھے ان کے مناظر سب سے پہلے چیک کیے تھے۔ سارا دن اور اب تک تو سکون ہی تھا اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، مگر اب کچن میں کام کرتی مفرا کو دیکھ کر اور اپنے روم میں آئرن کے پلگ کو سوئچ بورڈ میں لگائے آئرن گرم کرتے اس پاگل عورت کو اس کے کمرے میں دیکھ کر جیکے کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ساتھ بھی پورے گھر میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ موو فاسٹ ڈرائیور،
وہ غصے سے بولا تو ڈرائیور بھی سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، تو اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ جبران نے اپنے موبائل فون پر ایشان کا نمبر ڈائل کیا جو پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ ایش فوراً ادھر پہنچو۔ ایشان بھی اس کی بات سمجھ گیا اور بولا اوکے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے منزل پر رکی تو جیکے نے یہ فاصلہ بڑی بے چینی سے طے کیا۔ جھٹکے سے دروازے کو بند کرتا وہ اندر کی جانب لپکا تھا۔ بیل دینے یا ڈور ناک کرنے کی زحمت کیے بغیر وہ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ نرما کل سے انگاروں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ جلے بازو کو دیکھ کر اور تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ صبح وہ دھمکی دے کر گیا تھا مگر اب رات گئے تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور رہی بات ساتھ کی تو وہ آج آفس میں اوور ٹائم کر رہا تھا۔ نرما نے سوچا کہ اپنے اس یار سے مجھے اتنی تکلیف دلوا کر اب تو خوش ہوگی، بدلے لے رہی ہے۔ اس کے ذہن نے مکروہ عزائم بنائے اور سوچا اگر مجھے اتنی تکلیف ہوئی تو تم کیوں پرسکون ہو؟ اور اب تو کافی رات ہو چکی ہے، اب تو شاید اس کا وہ ڈاکٹر یار کل ہی آئے گا۔ وہ خباثت سے ہنستی استری کا آئرن کا پلگ لگاتی آئرن گرم کرنے لگی۔ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے ہمزاد۔ نرما کو بیوقوف بنائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو کچن میں ساتھ کے فون پر کھانا گرم کر رہی تھی کہ وہ آفس سے نکلنے لگا ہے، اپنے پیچھے آہٹ پر سہم کر پلٹی تھی جہاں نرما اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کھڑی تھی۔ وہ بولی کچھ چاہیے آپ کو بھابھی؟ بالکل مجھے چاہیے، بدلہ چاہیے مجھے۔ تمہارے اس گھمنڈی شوہر نے تو میرا بازو ہی جلایا ہے مگر میں اس کی بیوی کا یہ خوبصورت چہرہ جلاؤں گی آج۔ مفرا ڈر کے مارے اسے دیکھے گئی جو اپنے جملے مکمل کرتی آئرن لے کر اس کی جانب جھپٹی تھی۔ مفرا نے خوف کی انتہا سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ نرما کا ہاتھ فضا میں ہی بلند رہ گیا تھا جب پیچھے سے جبران نے اس کا بازو اپنی وحشت زدہ سی سخت آہنی گرفت میں لے لیا تھا۔ What the hell? How dare you bitch? وہ غصے سے دھڑا تو نرما اسے اپنے سر پر دیکھ کر بہت بری طرح گڑبڑائی تھی اور سیکنڈوں میں الٹے قدموں بھاگ کر اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ مفرا بے تحاشا ڈری سہمی اس کی آواز سن کر ڈب ڈباتی آنکھوں سے اس کے کشادہ سینے سے لگ چکی تھی اور بے تحاشا رو پڑی تھی، کیونکہ اگر آج وہ نہ آتا تو آج وہ پھر اس ظالم اور صفاک عورت کے ظلم کے ہتھے چڑھ جاتی۔ آج تو اس کا چہرہ تباہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب سعد گھر میں داخل ہوا تھا۔ کچھ غیر معمولی سے محسوس ہونے پر وہ کچن میں آیا۔ ارے مفرا گڑیا کیا ہوا؟ اسے جبران کے سینے میں دب کے روتے دیکھ کر وہ گھبرایا تھا۔ کچھ نہیں سعد بھائی، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی تو اچانک ایک بلیک کیٹ یہاں آئی تو میں ڈر گئی تھی۔ وہ اطمینان سے بولا کہ فضا میں نرما کی دل خراش چیخیں گونجی تھی۔ وہ جو اس جن سے بچ کر اپنے کمرے میں آ کر چھپی تھی، یہ سوچ کر کہ اب اس کی خیر نہیں، بڑی مشکل سے دھڑکتے دل پر قابو پایا تھا اس نے۔ کمبخت اس کے دل میں اتنا خوف جو بٹھا گیا تھا وہ، تبھی اسے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سے محسوس ہوئی تو جھٹکا کھا کر وہ پلٹی تو دنگ رہ گئی اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ اطمینان سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ ایشان جو کہ سپورٹ بائک پر ہوا سے باتیں کرتا یہاں پہنچا تھا، جبران کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، اسے سبق سکھانے اور اس کے روم میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بولا تمہیں جو میں صبح بول کر گیا تھا کہ اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہنا، تو اثر کیوں نہیں ہوتا تم پر؟ اور اب جو اسے تکلیف دینے لگی تھی اس کی سزا تو خود ہی طے کرو کہ کیسے جھیلنا پسند کرو گی اور کون سی سزا پسند کرو گی۔ تکلیف دینے لگی تھی نا، دی تو دی نہیں نا؟ نرما اطمینان سے بولی تو وہ بولا میں بھی تمہیں مارنے لگا ہوں پر تم مرے ہوئے تو نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر چونکی مگر سامنے والا اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے رومال بندے ہاتھ سے اس کی گردن دبو چکا تھا۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا گیا اور اس قدر بڑھایا کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئیں۔ تبھی دل خراش چیخوں سے اس کا گھر گونج اٹھا تھا اور اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر وہ اندر آتے، وہ اسے بیڈ پر دھکیل کر کھڑکی کی جانب بڑھ چکا تھا۔ کچن میں موجود سعد اور جبران روم کی جانب لپکے تھے اور وہ شاکڈ سٹیٹ میں کھڑی رہ گئی۔ کچھ پلوں کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے بھاگی تھی، مگر نرما کی کھڑکی سے باہر پھلانگتے اس حیولے کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ وہ جبران تھا، وہ دیکھ چکی تھی، اس کے ہوش اڑے تھے۔ ایش ٹھٹک کر رکا اور پیچھے مڑ کر اپنی بھابھی کی آنکھوں میں حیرت
بے یقینی اور خوف کے ملے جلے تاثرات دیکھے اور فوراً اس گھر سے نکلتے جبران کو ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے مفرا دل میں اپنا خدشہ غلط ثابت ہونے کی دعا کرتی آگے بڑھی تو نرما کو روم میں جبران کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے کھسک چکی تھی۔ لرزتے وجود کامتی ٹانگوں سے اندر آئی جہاں نرما ساتھ کے ساتھ لگی زاروں کے تار رو رہی تھی۔ مفرا بولی، کیا ہوا بھائی؟ جبران جو ایشان کا میسج پڑھ چکا تھا، کن اکھیوں سے اس گلاب کا خوف کی زیادتی سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سعد بولا، تمہاری بھابھی شاید خواب میں ڈر چکی ہیں۔ نرما بولی، نہیں میں ڈری نہیں خواب میں۔ سعد، آپ سمجھتی ہو کہ نہیں، یہ پاگل آدمی تھا میرے کمرے میں آیا اور میرا گلا دبا کر آج ہی مجھے مار ہی ڈالنے لگا تھا۔ یہ نرما چلاتی ہوئی جبران کی جانب دیکھ کر اشارہ کرنے لگی تو سعد بولا کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے مفرا، تم دونوں جاؤ آرام کرو، میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ سعد غصے سے بولا تو مفرا تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور فوراً سے پہلے اپنا دروازہ لاک کر لیا۔ خوف کے مارے اس کے جسم سے جان نکلے جا رہی تھی کہ کون تھا وہ، کہیں کوئی ہوائی مخلوق تو نہیں تھا وہ۔ مفرا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ باہر وہ جو اس کے پیچھے آیا تھا اسے اندر گھس کر کمرہ لاک کرتے دیکھ کر ایک سرد سی آہ بھری اور بولا، مفرا اوپن دا ڈور۔ اندر وہ اس کی موجودگی سن کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی، بیڈ سے لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کیے وہ بازو میں منہ دیے زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اب باہر اس نے ایک سر سی آہ بھری تھی اور اپنے پاس موجود چابی سے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ کر دروازہ پھر سے لاک کر چکا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر وہ پھر خوف زدہ ہوئی اور بولی، کون ہیں آپ؟ تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو میری جان؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، وہ کھڑکی میں میں نے دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی الٹ پلٹ بول رہی تھی۔ اچھا وہ؟ اس نے وہ کو کھینچا اور دھیمے قدموں سے چلتا اس کے بے حد قریب آیا اور بولا، وہ تو میرا بھوت تھا، اوریجنل تو میں ہوں، چیک کر لو مجھے۔ وہ صرف انہیں پریشان کرتا ہے جو مجھے یا میری کسی کمزوری پر وار کرے، اور تم میری وہی کمزوری ہو۔ جبران کا لہجہ آخر میں خمار آلود ہوا، مگر یہاں پر لہجے پر کون غور کر رہا تھا؟ وہ اسے بھی عیش کی حقیقت نہیں بتا سکتا تھا کہ کہیں وہ جذبات میں ساتھ سے بول نہ دیتی، اسی لیے کہانی بنائی اور سب سے بڑھ کر کے سامنے کھڑی وہ معصوم لڑکی جو اس کی کہانی پر یقین کر بھی چکی تھی۔ وہ تو چپکے سے اپنے اسکارف میں سے حجاب پن نکال چکی تھی اور یکدم ہی اس کے ہاتھ میں کھبو دی۔ آؤچ! یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تڑپتا ہوا پیچھے ہٹا اور خون کی ننھی سی بوند اس کے سرخ و سفید ہاتھ سے نکلی تو مفرا کو سکون آیا کہ شکر ہے کہ وہ بھوت نہیں ہے۔ کیا یار، ڈاکٹر ہوں میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پین نہیں ہوتا۔ تو تم چیک کر رہی تھی کہ میں بھوت ہوں کہ نہیں؟ آپ دور رہیں مجھ سے۔ یو نو واٹ، وہ بھوت ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے جو میرا کہنا نہیں مانتے، اور تم میں تو میری جان اٹکی ہے، تو تم میرا کہنا نہیں مانو گی تو پھر یاد رکھو۔ اس نے جان بوجھ کر مانی خیزی سے بات ادھوری چھوڑی تو وہ بولی، مانوں گی، آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سہم کر بولی، اچھا مانو گی میرے بات تو میرے قریب آؤ اور مجھے ہگ کرو۔ وہ سکون سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بولا تو اس کی شفاف بڑی بڑی آنکھیں اس انوکھی فرمائش پر حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ I said come on، قریب آؤ اور مجھے ہگ کرو۔ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ لرزتی کانپتی اس کے قریب آئی۔ جبران کا دل جیسے پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو جبران نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ مفرا کی تو جان پر بن آئی تھی۔ سامنے والی کی قربت اور لمس ناقابل برداشت تھا، اوپر سے آج وہ اس بلا سے شخص سے بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہو چکی تھی۔ مفرا کے سینے میں اس کی سانسیں اٹک چکی تھی۔ کچھ کمر پر سرسراتی اس کی آہنی انگلیاں، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے مدہوش سا اس کے وجود کی نرماہٹیں اپنے اندر اترتی محسوس کر رہا تھا۔ جبران نے پھر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے کندھے پر رکھے تو وہ مزید اس کی سانسوں کو الجھا گیا۔ ہونٹوں نے کندھے سے گال تک سفر کیا تو بے تحاشا برداشت کرتے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، تبھی اس کی باہوں میں جھول گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ بزدل لڑکی، اتنے سے ٹریلر میں ہی جان ہوا ہو گئی۔
وہ اس کی بے ہوشی پر گہرا مسکرایا، جانتا تھا کہ اس جلاد کی شدتیں سہنا ابھی اس نازک سی جان کی بس کی بات نہیں۔ اسے باہوں میں بھر کر وہ بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اس نے درست کیا اور خود بھی اس کے قریب نیم دراز ہو کر سکون سے آنکھیں بند کر لی کہ کل کے بعد تو شاید تھوڑی لمبی جدائی نصیب میں لکھ دی جائے۔ ہجر کے فاصلے درمیان میں آ کر جبران کے جسم کو ناگوں کی طرح ڈستے نیل و نیل کر رکھتے۔ وہ رات اس کے پہلو سے اٹھ کر گیا تھا تو صبح کے 8 بجے لوٹا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہنوز اسی دلہن کے لباس میں مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ جیولری شاید صبح نماز کے وقت وہ نکال چکی تھی۔ ماہر کی وارفتہ نگاہوں نے اس کے پورے وجود کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا تھا۔ سرخ اور اورنج کمبینیشن کے جوڑے میں جسم روئی کے گالوں کی طرح نرم اور گداس اور چاندی کی طرح دمک رہا تھا۔ ماہر کو لگا کہ کسی نے موم کی گڑیا سجا کر اس کے بیڈ پر لٹا دی ہے۔ وہ بے خودی اور مدہوشی کے عالم میں اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا کہ اس کے چوڑے مضبوط اور چٹانی جسم سے وہ نازک وجود چھپ سا گیا۔ اس کی جھلساتی لبکتی نگاہوں کا اعجاز تھا کہ وہ بھی کسمسا کر اٹھی تھی۔ لرزتی گھنی پلکیں آہستگی سے اوپر اٹھی۔ وہ اپنے اوپر اسے جھکے دے کر یک ٹک اسے دیکھی گئی، پھر پہلے برا سا منہ بنایا اور پھر مسکرا دی۔ وہ شاید اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ اتنی آہستگی سے بڑبڑائی کہ وہ بھی اتنے قریب ہو کر بمشکل ہی سمجھ پایا اس کی بات۔ اس کی ان اداؤں نے ماہر سوہم خان کے چھکے چھڑاتے اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ رواحہ نے کروٹ بدلی۔ اپنا پیٹ جیسے ایک چٹان سے ٹکراتا محسوس ہوا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، جبکہ ماہر کو اپنی کمر پر اس کا نرم گرم لمس ملتے ہی چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ شعور اجاگر ہوتے ہی وہ سچویشن سمجھتے بوکھلا کر اٹھی تھی۔ ماہر اس کی حرکتوں پر گہرا مسکرایا اور پھر اس سے پوچھا، کیا ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ آپ کو کیوں بتاؤں جبکہ میں تو بات ہی نہیں کر رہی آپ سے۔ وہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بولی، کیا میں مناؤں آپ تمہیں؟ اس کی بات پر وہ اپنے آپ میں سمٹی تو وہ بولا، سنو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا تو وہ چونک گئی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اس کی بات سن کر مرنے کو ہو گئی۔ وہ بولی، کدھر؟ تبھی ماہر نے اسے بازو سے تھام کر بیڈ سے نیچے اتارا اور اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس کی سہمی ہوئی ہیزل براؤن آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ دی اور بولا، اچھے سے الوداع کہو میری جان کہ ماہر سوہم خان کے دل میں تم سے دور جانے کے بعد کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ آپ مجھے اب ڈرا رہے ہیں۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر ہکلاتی چلائی۔ یہی تو وہ ڈر تھا جو اس نازک سی جان کا آزار بن گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے دور نہ چلا جائے۔ وہ بولا، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ ماہر نے اس کے ہاتھ تھامے مگر وہ ہذیانی سی ہو کر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ اور کیوں؟ اس موم کی گڑیا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ماہر نے شدت ضبط سے سختی سے لب بھینچے تھے۔ اتنے سال جس دن کا انتظار کیا تھا جب وہ سر پر آن پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان چاروں کی جان سے چار نازک جانیں جڑ چکی تھی۔ کیسی آگ تھی یہ، کیسی آتش عشق تھی کہ جس سے ان جلادوں نے لاکھ دامن بچانا چاہا تھا، مگر یہ ایسی گلے پڑی کہ ان کے دامن کو جلاتی اب گریبان تک پہنچ چکی تھی اور جس سے چھٹکارا پانا اب ناممکن تھا۔ ماہر نے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس بے بسی سے لرزتے وجود کو دیکھا۔ اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو رواحہ رو رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ ماہر کے منہ زور جذبات اور اس پاگل کرتی موم کی گڑیا کی طلب اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالتی، وہ فوراً سے دور ہوا اور بولا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو منیب کو بولنا، میں جلد ہی لوٹ کر آؤں گا۔ تمہاری ہر آتی جاتی سانس میری امانت ہے، اس لیے اپنا خیال رکھنا کہ جب لوٹوں تو مجھے تم یہیں اسی کمرے میں صحیح سلامت ملو، اور رونا مت، کیونکہ جتنا رو گی میں اتنا ہی لیٹ آؤں گا سزا کے طور پر۔ وہ کہتا رہا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، اور پھر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رواحہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ یہ کیا بول کر گیا تھا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو منی کو بولنا؟ اب منی کو کیا کہوں کہ مجھے تمہارا ظالم اور بے رحم بھائی چاہیے جو اسے کانٹوں پر گھسیٹ کر جانے کہاں چل دیا ہے۔